یہاں پر میوزیم کے اندر کچھ یہ ہمیں میموریز ملتی ہیں جو گندھارا سویلائزیشن تھی جو تھا. ہم اب آ چکے ہیں اس دور کی طرف جب مغل یہاں پر جو تھے رولر تھے بڑے صغیر کی آزادی کی جنگ ہوئی تھی 1857 سے لے کر 1858 تک. یہ دیکھیں جب ایک مسلمانوں نے کیش دکھایا تھا جب کس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں یہ تھا ہمارا پاکستان تھا بنا تھا. السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ ویلکم بیک ہو گیا آپ کے ایک اور برانڈ نیو ولاگ کے اندر. تو یار آج ہم جس جگہ کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لوک ورثہ، جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے مغربی شکر پڑیوں کی پہاڑیوں پر. تو جب ہم نے پچھلے ویڈیو میں شکر پڑیوں کا وزٹ کیا تھا تو ہم نے رستے میں آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو جو بنائیں گے وہ لوک ورثہ کے جتنے بھی میوزیمز ہیں وہاں پر اس پر جا کے بنائیں گے. تو آج وہ ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں اور ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں لوک ورثہ کا میوزیم. لیکن اس سے پہلے ہم پہنچیں گے شکر پڑیاں، کیونکہ لوک ورثہ کی تاریخ ادھوری ہے شکر پڑیوں کی تاریخ کے بغیر. تو پہلے ہم سرسری سے نظر ڈالیں گے شکر پڑیوں کی تاریخ پر اور پھر آپ کو وزٹ کروائیں گے، یعنی ایکسپلور کروائیں گے سارا کا سارا لوک ورثہ میوزیم. اور اس میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں، مطلب کہ 5000 سال پہلے گندھارا سویلائزیشن سے لے کر پاکستان کے اسٹرگل تک اس میں سب کچھ ایک اسکیچ کے طور پر دکھایا گیا. جو ہے اسلام آباد کے روڈ پر اٹھیک اور نکلتے ہیں شکر پڑیا کی طرف. اور سامنے دیکھ سکتے ہیں بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پر جس پہ لکھا ہوا ہے شکر پڑیا فیصل آباد، جو ہے فیض آباد کہہ رہا ہوں، سوری فیصل مسجد آ گئے. یہ دیکھیے بورڈ. تو اگر ہم جائیں شکر پڑیوں والی سائڈ پہ لوک ورثہ میوزیم گھومنے تو ہمیں رستے میں ایک میوزیم اور نظر آتا ہے یہاں پر، پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری کر کے اس میوزیم کا نام ہے. ہم اس میوزیم کا آپ کو تھوڑا سا باہر سے وزٹ کراتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک میوزیم کے بارے میں بتایا تھا، جب ہم یہاں پر پہنچے تو رستے میں لوک ورثہ میوزیم سے پہلے ایک میوزیم آتا ہے اسی رستے پر جس کا نام ہے پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری کر کے. یہاں پر آپ کو کافی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. لائک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ انہوں نے بونز وغیرہ لگائی ہوئی ہیں جو کہ ڈائناسورز کی. اس کے علاوہ وہاں پر بھی کچھ بونز ہیں. مطلب کہ یہ جو میوزیم ہے نا اتنا بڑا نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو لوک ورثہ میوزیم. تو ہم جو تھے وزٹ کرنے آئے تھے لوک ورثہ میوزیم. میں نے آپ کو دکھایا رستے میں یہ میوزیم تھا، میں نے کہا اس کا بھی ٹور کرا شارٹ کٹ چلیں. تو لیٹس اب چلتے ہیں لوک ورثہ. تو ابھی ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں شکر پڑیاں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب ہم نے شکر پڑیاں کا وزٹ کیا تھا تو ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم نے ساتھ جو میوزیم تھا وہ جو آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں لوک ورثہ نام کا جو پاکستان کا میوزیم ہے اس کا ہم وزٹ نہیں کر سکے تھے. تو ہم نے آج یہ اپنا وعدہ پورا کرنے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا بہت یہاں پر شکر پڑیوں کے بارے میں بتاتا چلوں. شکر پڑیا جو ہے یہ اسے دا مونومنٹ آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے. اور یہ نا ایک قومی یادگار کے طور پر بنایا گیا تھا، مطلب کہ ایک نیشنل جو ہے پاکستان کی یادگار ہو. اسلام آباد میں یہ جو بنایا گیا تھا. اور اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے جو آپ چار مینار دیکھ رہے ہیں نا، چار مینار یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ چاروں صوبوں کے اوپر بنائے گئے تھے. مطلب کہ جو ہے یونٹی کے لیے، اتحاد کے لیے، پاکستانی عوام کے اتحاد کی علامت کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. اب اگر اس کی تعمیر کی بات کی جائے تو اس کی جو تعمیر شروع ہوئی تھی 25 مئی کو شروع ہوئی تھی. سن 2004 تھا. 25 مئی 2004 کو اس کی تعمیر یہاں پر شروع ہوئی تھی. اور یہ جو جب عوام کے لیے اوپن کیا گیا تھا، جب یہ مطلب اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی عوام کے لیے اوپن کیا گیا تھا تو 23 مارچ 2007 تھی. مطلب کہ 23 مارچ 2007 کو اس کو اوپن کر دیا گیا تھا فار وزٹنگ کے لیے. اور اگر ہم بات کریں جو اس وقت کے جو تھا، مطلب کہ ان کے جو مین ٹھیکیدار تھے وہ یونیورسل کارپوریشن پروجیکٹ ڈائریکٹر بریگیڈیئر مقبول احمد صاحب جو تھے، وہ جو تھے یہاں پر ان کے جن کی مطلب کہ جو ٹھیکیدار تھے جنہوں نے اس کو بنانے کی ذمہ داری لی تھی، جن کی زیر نگرانی یہ سب کچھ بنا تھا. اور اگر ہم بات کریں اس کے انجینئر کی، مطلب کہ جو لیڈ کر رہے تھے تو ان کا نام تھا سید محمود خالد صاحب. ان کی مطلب کہ زیر نگرانی میں یہ سب کچھ لیڈ ہو رہا تھا. اور باقی جو اگر اس کی ملکیت کی بات کی جائے تو یہ کس کی ملکیت ہے تو یہ منسٹری آف کلچر میں آتی ہے، مطلب کہ جو ہے وزارت ثقافت کے انڈر آتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہم نے آپ کو تھوڑی بہت شکر پڑیوں کی ہسٹری بتائی. اب ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، سامنے لوک ورثہ میوزیم کی طرف. تو لوک ورثہ میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دیں. لوک ورثہ میں تو اس کی جو مطلب کہ یہ جو تھا لوک ورثہ یہ اسلام آباد میں واقع ہے شکر پڑیوں کی پہاڑیوں پر، مغربی شکر پڑیوں کی پہاڑیوں پر. یہاں پر اسلام آباد میں جو ہے واقع ہے پاکستان میں. اور یہ جو ہے 1974 میں مطلب کہ اس کی تعمیر ہوئی تھی. 1974 میں اس کو بنایا گیا تھا یہاں پر. اور اس کا جو لیگل سٹیٹس جو تھا نا وہ 2002 میں ہوا تھا. 2002 میں اس کا جو لیگل سٹیٹس مطلب کہ جب یہ وزارت ثقافت کے انڈر گیا تھا ایک آرڈیننس کے تحت. اگر بات کی جائے پاکستان میں جو سب سے بڑی ثقافتی سرگرمی، مطلب کہ سب سے بڑی کلچرل جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، نیشنل فوک فیسٹیول لوک میلہ اس کا جو نام ہے، جو ہر سال اکتوبر میں منعقد ہوتا ہے. اسی جگہ اکتوبر کے مہینے میں جو ہے یہاں پر یہ جو ہے ہیلڈ ہوتا ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی ثقافتی سرگرمی نیشنل فوک فیسٹیول اس کا نام ہے. اور اسے لوک میلہ کے نام سے یہاں کے لوگ جانتے ہیں.
علی شیر بھائی آپ میرے ساتھ چلیں اور اب ہم جاتے ہیں، پہلے تو ہم ٹکٹ بائی کرتے ہیں اندر جانے کی اور آپ کو اندر کا ویو دکھاتے ہیں، مطلب کہ اندر کون کون سی چیزیں پڑی ہیں پاکستان کی جو ثقافت کے حوالے سے۔ جو ہے ٹکٹ آفس ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہال ہے، اس کے اندر سے ٹکٹ لی جاتی ہیں، تو ٹکٹ لیتے ہیں اور پھر آپ کو مطلب کے ساتھ ساتھ ویو دکھاتے ہیں سارا۔ فائنلی ہم نے جو ہے ٹکٹ وغیرہ لے لیے یہاں پر، فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر اس میوزیم میں، مطلب کہ ایک بہت ہی اچھا مجھے یہاں پر ویو نظر ہے۔ علی شیر بھائی آج آپ پہلی دفعہ مجھے صحیح جگہ پر لے کے آئے ہیں۔ یہ جو ہے میوزیم ہے، یہاں پر کچھ پاکستان کی ہسٹری کے مطلب کہ کافی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دکھاتے ہیں اور ساتھ اس کا پورا وزٹ بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں پر اس کی انٹری ہے، ادھر سے انٹر ہوتا ہے یہاں پر میوزیم کے اندر۔ کچھ یہ ہمیں میموریز ملتی ہیں جو گندھارا سویلائزیشن تھی، جو اسٹیبلش ہوئی تھی انڈس ویلی سویلائزیشن سے پہلے، آج سے 5000 پرانی جو ہے تھی وہ تہذیب تھی، اور اس کا جو مرکزی شہر تھا جہاں وہ ٹیکسلا تھا، اس کی کچھ ہمیں یہاں پر نمائش دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ اسٹون ایج کے دور پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پنڈت وغیرہ جو ہیں، اندر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، مطلب کہ یہ ہسٹری تھی ایک بڑے صغیر میں جب جو تھی گندھارا کی سویلائزیشن تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتی ہیں ہسٹری، جب مسلم انٹر ہوئے تھے اس کے اندر ہندوستان کے اندر، تو وہ دور تھا بنو امیہ کا خلافت تھی، مسلمانوں کی بنو امیہ کی خلافت تھی 711 عیسوی میں محمد بن قاسم کی قیادت میں۔ راجہ داہر کو جب شکست دی تھی ہمارے 17 سالہ مسلمان نوجوان محمد بن قاسم نے شکست دی تھی، 17 سال ان کی عمر تھی، اور وہ مطلب کہ مسلمانوں کو لے کر آئے تھے بر صغیر میں۔ تو یہاں پر اس کا ہمیں کچھ نہ کچھ نمائش دیکھنے کو مل رہی ہے، مسلم ایج ہے جب وہ انٹر ہوئے تھے۔ یہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ لکھا بھی ہوا ہے۔ تو یہ جو تھا ہم اب آ چکے ہیں اس دور کی طرف جب مغل یہاں پر جو تھے رولر تھے بر صغیر کی، اس کی تھوڑی تاریخ ہوئی ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا آغاز جو تھا 1526 میں ہوا تھا، اور اس کے جو خاتمہ ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہے 1857 میں، جب آخری بادشاہ جو تھا بر صغیر کا جو مغل رولر تھا ظفر بہادر شاہ ظفر، اس کے دور میں اس کا جو خاتمہ ہوا تھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی پھر اسٹیبلش ہوئی تھی یہاں پر مغلس کے بعد۔ تو یہ جو ہے ہمیں کچھ دور دکھاتا ہے مغلس کا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایک میموریز کے طور پر ہمیں دکھایا گیا مغلوں کا، پاکستان کا جو ادھر لے میرے کیمرہ پاکستان تو نہیں، خیر جب پیک دور تھا مغل امپائر کا یہاں پر، تو کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا، اور یہاں پر کچھ ہمیں جو ہے ہمارے صوفیزم کے بارے میں بتایا گیا، بھائی صوفیاؤں کا کیا رول تھا سب کانٹیننٹ میں، تو وہاں پر صوفیزم کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا گیا۔ اور اب چونکہ بھی لوگ بڑا ہو رہا تو یہاں پر صرف آپ کو ایک تختی تھوڑی سی پڑھا دیتے ہیں، آپ خود اسٹاپ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس مطلب کہ وہاں پر اس دور کی میموریز دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو تھی آزادی کی جنگ ہوئی تھی 1857 سے لے کر 1858 تک۔ یہ دیکھیں جب ایک مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف ایک جنگ لڑی تھی جو کہ ناکام ہوئی تھی، اور کچھ اس کے بارے میں یہاں پر شخصیت کے طور پر سید احمد خان نے ان کی کچھ ہمیں جو ہے پاکستان کے بارے میں، جنہوں نے دو قومی نظریہ کا ایک مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں پوائنٹ آف ویو کے بارے میں بتایا تھا، تو ان کا ہمیں کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اور یہاں پر پیچھے آپ کو کافی جو ہے اسکول ٹائپس دکھا رہے ہوں گے، تو یہ ان کے دور کی تھی، سر سید احمد خان کے دور کی، جب انہوں نے مدرسے بنائے تھے ادھر، مطلب مدرسے سے مراد یہ کہ اسکولز بنائے تھے، اور علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے ہندوستان میں بھی جو ہے کافی مشہور ہے، جو کہ سر سید احمد خان نے اسٹیبلش کی تھی۔ اب یہاں پر ہمیں کچھ دکھایا جا رہا ہے، یہاں پر اقبال مسجد قرطبہ، ٹھیک ہے، جب یہ 1870 سے لے کر 1938 کے درمیان سفر تھا، جب علامہ اقبال نے قرطبہ کی زیارت کے لیے ہسپانیہ کا سفر کیا تھا، مطلب اس کے بارے میں یہاں پر کچھ دکھایا گیا۔ یہ جو ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں سفر تھا، آگے وہ جو آپ کو یہاں پر لگی ہوئی ہے اقبال کا گھر انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، مطلب کہ کس طرح جو تھا علامہ اقبال کا ہمیں جو ہے آبائی گھر نظر آتا تھا، تو کچھ اس کا اسکیچ ہمیں یہاں پر ملتا ہے اقبال کا گھر سیالکوٹ والی سائڈ پہ، اور اسی کے ساتھ اس طرح ان کا کچھ گھر دکھائی دیتا تھا، اور انہیں کبوتروں کا بھی کافی شوق تھا، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ کبوتر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو تھا ان کا خطبہ جو تھا علامہ اقبال کو انہوں نے جب دیا تھا، تو اس کے بارے میں کچھ مطلب کہ بتایا گیا ہے۔ تو ابھی ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں میوزیم میں، جہاں پر ایک اسکیچ بنایا گیا اقبال کا، جب مطلب کہ وہ شاعری کر رہے تھے، انقلابی شاعروں کو بولا جاتا ہے بر صغیر میں، مطلب کہ ان کا نام تھا انقلاب کی دنیا میں، انہوں نے مطلب کہ مسلمانوں کو بیدار کیا تھا، ان کی بہت ساری ہمیں نظمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، شکوہ جواب شکوہ وغیرہ، تو انہوں نے مطلب کہ خود ہی کا جذبہ پیدا کیا تھا، کچھ اس دور کی ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر۔ اور یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں 1906 کی ہے، جب ڈھاکہ کے مقام پر ایک مسلم لیگ کی مطلب کہ اسٹیبلش ہوئی تھی، ڈھاکہ کے جو نواب تھے سلیم اللہ خان کی قیادت میں، ہمیں کچھ اس وقت کی دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر کچھ میموریز آپ دیکھ سکتے ہیں، جب
مطلب یہاں پر ہمیں کچھ دکھایا گیا جو ہے یہاں پر جو ان کے گھر کے بارے میں قائد اعظم فاؤنڈر آف پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح تھا ان کے گھر کے بارے میں ہمیں کچھ یہاں پر ویو دکھایا گیا ہے جو کہ ہے کراچی میں. اس کے علاوہ جو تھا یہاں پر کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو کہ محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف پاکستان مطلب کہ ان کے خود کے یوز تھی. یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑی کا وہ صندوق ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے خود اپنی لائف میں استعمال کیا تھا. اس لیے یہاں پر جو ہے اس کو ایک رکھا گیا ہمارے میوزیمس کے اندر تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے ان کے بارے میں. اسی کے ساتھ ہمیں کچھ قائد اعظم کا یہاں پر ایک مجسمہ دکھائی دیتا ہے. یہ قائد اعظم کے اس دور کا مجسمہ تھا جب وہ ایک لائر تھے, وکیل تھے, پہنچ چکے ہیں, جہاں پر ہمیں کچھ اسٹرگل کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اوپر دکھائیں آپ, یہ وہ ایج ہے جب جدوجہد شروع تھی پاکستان کی. یہاں پر کچھ ہمیں محمد علی جناح صاحب کے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ 1947 کی ہے, مطلب کہ جب قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی 23 مارچ 1940 کو. تو وہاں پر ہمیں مطلب کہ ان کی قیادت میں جو تھی قرارداد پیش کی تھی. اسے ریزولوشن آف پاکستان کے نام سے بھی مانا جاتا ہے, جسے پہلے قرارداد لاہور کہا گیا تھا. اور ہندوؤں کی جو مطلب کہ کچھ جو تھے ان کے نیوز پیپر آرٹیکل, انہوں نے اسے لاہور کی بجائے قرارداد پاکستان کا نام دیا تھا. اور اسی وجہ سے آج اس کا نام یہی پڑ چکا ہے. ہمیں کچھ ایک یہاں پر احاطہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کس پر پیش کی تھی, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہمیں یہاں پر ایک اور دکھایا گیا تھا جب جناح گاندھی مذاکرات ہوئے تھے 1944 میں. اس کی جو تھوڑی ہمیں تاریخ ملتی ہے, مطلب کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جو تھا جمہوریت کو توڑنے کے لیے ہندوستان کی آزادی کے حصول کی غرض کی خاطر ستمبر 1977 میں ممبئی میں جو تھا مذاکرات ہوئے تھے, جناح گاندھی مذاکرات. اور اسی کے ساتھ ہمیں جو ہے یہاں پر ایک اور اسکیچ دکھائی دیتا ہے جہاں پر وہ جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے بیٹھے ہیں, محمد علی جناح بھی ہیں, پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں. یہ ایک کانفرنس ہوئی تھی. اور یہاں پر ہمیں ایک اسکیچ دکھائی دیتا ہے آزادی کا, مطلب کہ جب ہجرت شروع ہوئی تھی تاریخ میں بہت بڑی ہجرت دکھائی دیتا ہے, جب 10 لاکھ لوگ مسلمان جو تھے اس میں شہید بھی ہوئے تھے جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے اسٹرگل کی تھی, ان کی شہادت ہوئی تھی. اس کے علاوہ 10 سے 20 لاکھ جو تھے بندے, ایک مطلب کہ اسے ایک بہت بڑی ہجرت کہا جاتا ہے. 10 سے 20 لاکھ بندے ہندوستان سے پاکستان میں جب آئے تھے مسلمان جو تھے, اس کا ہمیں یہاں پر کچھ اسکیچ دکھائی دیتا ہے جب کس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں یہ تھا ہمارا پاکستان تھا بنا تھا. لیکن ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں جس طرح ہمارا پاکستان بنا تھا. ہم اپنی تاریخ بھول چکے ہیں, اپنی ثقافت بھول چکے ہیں, سب کچھ بھول چکے ہیں. یہاں پر کچھ ایک گاڑی بھی دیکھنے کو ملتی ہے, اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس دور کی تصاویر ہیں جب پاکستان جو تھا آزاد ہو چکا تھا. یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں محمد علی جناح اور فاطمہ جناح جو ہیں بیٹھی تھی ایک بگی کے اندر, ٹھیک ہے. اور جب اسے لے کر جا رہے تھے, یہ اس دور کی ہے جب پاکستان جو تھا آزاد ہو چکا تھا. اور اسی کے ساتھ ہم پہنچ چکے ہیں میوزیم کے اپر پورشن میں. یہ جو ہے میوزیم کا اپر پورشن ہے. پہلے ہم نے آپ کو یہ نیچے والا سارا پورشن وزٹ کرایا, چونکہ بھی لوگ بڑا ہو رہا تھا. اسی کے ساتھ ہم جو ہے آپ کو مطلب کہ ایک نارمل سا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں اس کے بارے میں, اس اپر پورشن کے بارے میں. تو یہ جو ہے ڈیفینس پروڈکشن کے لیے بنایا گیا تھا, پاکستان کے ڈیفینس کے بارے میں. یہاں پر آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہوگا ٹوپس وغیرہ, اس کے علاوہ وہ مشین گن پڑی ہے. مطلب کہ ایک اسکیچ آف ویو کے حساب سے یہ جو ہے پاکستان کے ڈیفینس کے بارے میں بتایا گیا تھا. یہاں پر ایک انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو بتایا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر کچھ ہمیں یہ گاڑیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. کے ساتھ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے شہید سید علی گیلانی کارنر, ٹھیک ہے, جنہوں نے جو تھا ایک مطلب کہ اسٹرگل کی تھی. انڈیپینڈنس از دا سمبل آف کشمیری, ٹھیک ہے. جو انڈیا کے خلاف انہوں نے جو تھا ایک مطلب کہ ایک اسٹرگل کی تھی تاکہ کشمیر کو جو ہے آزاد کروایا جا سکے. ایک مطلب کہ ان کا جو نعرہ تھا ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, یہاں پر ان کا جو ہمیں نعرہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ان کی کچھ بکس کے بارے میں ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے, اور وہاں پر کچھ ان کے انٹرویوز بھی چلتے ہیں جو کہ چلتے رہتے ہیں جب تک یہ رات تک بند نہ ہو جائے, 8 بجے تک یا 9 بجے تک یہ میوزیم جو ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہمیں کچھ یہاں پر انہیں نشان دیے گئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے, سر فہرست جن میں تھا ایک نشان پاکستان, اور کچھ یہاں پر ان کے کپڑے وغیرہ ہیں. تو یہ وہ معروف شخصیت تھی جنہوں نے آواز اٹھائی تھی اگینسٹ انڈیا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. اور انہوں نے کہا تھا کشمیری عوام کے لیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. تو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم نے آپ کو وزٹ کروایا یہ جو لوک ورثہ نامی میوزیم تھا. علی شیر بھائی آپ یہاں پر کچھ گھما کر کچھ وزٹ کریں. تو ہم نے پہلے آپ کو نیچے والا پورشن دکھایا تھا, ٹھیک ہے. اوپر والے پورشن میں جو تھا اتنا خاص مطلب کہ کچھ نہیں تھا. جو نیچے والے پورشن میں ہمیں ہسٹری کے بارے میں بتایا گیا تھا. لوگ تھوڑا بڑا ہے لیکن اس بار لوگ تھوڑا کم ہے. اسی کے ساتھ ہمیں کچھ پانی و بل کے بارے میں یہ جو لاسٹ تھا پہنچ چکے اس کے بارے میں دیکھنے کو ملتا ہے. یہاں پر جب پاکستان میں بڑے بڑے تربیلا ڈیم جیسے مطلب بڑے بڑے ڈیم پاکستان میں بن گئے تھے,
तरबेला डैम हो गया और मंगला डैम, जिससे हम बिजली भी पैदा कर रहे थे, क्योंकि उसके साथ टरबाइन लगे हुए थे। टरबाइन जो थे बिजली प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत स्केच मिलता है। तो बाकी ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अभी जो हम म्यूज़ियम को करते हैं लीव। हम बाहर आ चुके हैं म्यूज़ियम के, ठीक है। यहाँ पर ये हम उसी साइड पे आ चुके हैं, शक्करपड़िया वाली साइड पे। और पीछे वो जो है आप देख सकते हैं, वो इमारत जो पीछे आपको नज़र आ रही है ट्राईपोड के साथ मेरे, ये जो है वो जो थी लोक विरसा की इमारत थी। अभी हमने कर दिया लोक विरसा को लीव और अब हम अली शहर घर की तरफ चलें। बाकी यार घर की तरफ नहीं जाना, फिर किधर जाना, इस्लामाबाद घूमना। हाँ अभी यार हम जाएंगे। व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो वो सेकंड पार्ट में फिर लगा देंगे, ये कर सकते हैं। ये ऐसा कर लो ना, व्लॉग एंड कर लो, पर अभी हम आगे प्लेयर व्लॉग के साथ हम एक बात बताना भूल गए थे कि जो सामने लोक विरसा म्यूजियम, तो उसकी कितनी टिकट थी। तो उसकी टिकट अली शेर भाई आप अपनी ज़बानी बता दें, टिकट जो हमने लिया है लोक विरसा। यार हमने 200 की एक नहीं 200 की 2 थी वो, आप दो थी। हाँ 200 की मतलब कि 200 में वो एक पर्ची बनी थी, लेकिन उस पर लिख देते हैं नंबर कितने बंदे हैं, तो मतलब कि 100 रुपये की यहाँ पर टिकट पड़ती है। अगर आप घूमने हैं तो आपको मैंने बता दिया कि 100 रुपये की यहाँ पर टिकट है।